السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ اللہ کریم کے فضل سے اور احسان سے ایمان کے ساتھ ایک نیا دن کا آغاز ہے اور ایک نئے دن میں 24 گھنٹے کی مہلت ہے اور یہ 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق گزارنے کا تقاضا ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو جو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو کامیاب ہو کر آئے، کیونکہ دنیا سے واپسی شرط ہے، ہمیشہ کے لیے یہاں کوئی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان، ہر زیرو ہر چیز جو مخلوق کہلاتی ہے سب فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک رب جو جلال والا ہے، جو عزتوں کا مالک ہے، اس کی بادشاہی تھی، اس کی بادشاہی ہے اور اس کی بادشاہی رہے گی. باقی کتنے تھے چلے گئے، کتنے ہیں اور چلے جائیں گے، کتنے اور آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. باقی رہنے والی ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے اور انسان کو دنیا کے اندر بھیج کر وضاحت سے اس کو راستہ بتا دیا. کون سے راستے پر چلنا کامیابی ہے، کون سے راستے پر نہ چلنا کامیابی ہے، کس راستے پر چلنا ناکامی ہے، کس راستے سے بچ جانا ناکامی سے بچاتا ہے. تو یہ جو راستے سمجھا دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کو سمجھنے کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی. جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، انہیں یہ راستے بھی سمجھا دیتے ہیں اور ان راستوں پر ان لوگوں کے لیے چلنا آسان فرما دیتے ہیں. جیسے ہم تفسیر میں پڑھ چکے کہ جو لوگ اس کلام پاک کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے نیکی کے کام اور نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور وہ نیکی ان کی طبیعت بن جاتی ہے اور پھر اس نیکی کے کیے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا. اللہ ہماری طبیعتوں کو بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہمیں نیکی کے بغیر سکون نہ ملے اور ہم اپنا وقت قیمتی بنا کر اس دنیا سے جائیں، ناکامی سے بچ جائیں. کامیاب لوگ کون تھے؟ ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں. کامیاب لوگ وہ تھے جو انبیاء تھے، ان کے بعد کامیاب لوگ وہ جو انہی انبیاء کے طریقوں پر چلے، جس نے اپنے شکل و صورت کی کمی کے باوجود، اپنے مال و دولت کی کمی کے باوجود انبیاء کی بات کو مانا، ان کے طریقوں کو اپنایا، وہ آگے بڑھ گئے. جو اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے، وقت کے انبیاء کی بات کو ٹالتے رہے، پیچھے رہ گئے، کیونکہ اللہ حسب اور نسب کو نہیں دیکھتے، محنت کو دیکھتے ہیں اور کوشش کو دیکھتے ہیں. انہی محنتوں میں ایک سب سے بڑی محنت قرآن کریم کی محنت ہے. اس محنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب کے سپرد کیا. ان کے بعد ان کے صحابہ نے اس کو نبھایا. اس کے بعد ہی اب تک محفوظ ہم تک آ کر مل گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اسی طرح سے حفاظت کریں اور حفاظت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. جو چیز عمل میں آ جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، جس کو سیکھ کر عمل نہ کیا جائے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. صحابہ کرام دن میں قرآن کو سیکھتے، رات کی نمازوں میں اس کو پڑھتے. اللہ ہمیں ان لوگوں کا اتباع نصیب فرما دے. انہی لوگوں کو اللہ نے اپنی رضامندی کا خطاب دیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے بھی راضی ہے. تو اللہ ہمیں
خود کو راضی کرنے والا بنا دے. اور سورہ فجر ہم پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالی اس کا آخری سبق ہو جائے گا, سورہ فجر مکمل ہو جائے گی. تو جتنا ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے الناس سے فجر تک, اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے عمل کو یقینی بنا دے, عمل کو یقینی بنا دے اور ہمیں اس کا شب و روز تلاوت کرنے والا بنا دے کہ ہم دن رات اپنے لیے اوقات مقرر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. کیونکہ بار بار ہم یہ بات کہتے سنتے ہیں کہ یہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی, ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا رد نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی سفارش نصیب فرما دے.